وفاداری اور بے وفائی کا انجام۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا، حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ تو وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی بچہ بڑا محبوب تھا، اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطن نکلا، پڑھائی اور فرمان برداری میں بے مثال تھا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی کمی و محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو اور زیادہ اہمیت دی، اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے خاص طور پر استاد مقرر کیا، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوا اور وہ لگاتار ترقی کی منزلوں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد و بھروسہ تھا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام طرح کے نجی و ذاتی معاملات میں مشورہ کرنے لگا۔ کچھ وقت گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران طے کر دیا۔ اب احمد یتیم تمام محل کے نوکروں کا ذمہ دار تھا اور آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد یتیم سے کہا، میرے خاص کمرے میں فلاں چیز لے کر جاؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھ لیا۔ بدکاری میں مشغول وہ لونڈی احمد کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ وہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی بہت خوبصورت تھی، وہ اسے بہکانے لگی اور بالکل نزدیک آ کر کہنے لگی کہ میں تمہاری ہر طرح کی خدمت کرنے کو تیار ہوں، بس خدا کے واسطے اس بات کو کسی کو نہ بتانا۔ احمد نے کہا، اللہ کی پناہ، تم کس طرح کی حرکت کر رہی ہو؟ میں اپنے بادشاہ کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے، یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحتیں کی اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے توبہ و استغفار کی تعلیم دے کر وہاں سے رخصت ہوا اور لونڈی کو یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ عمل راز رکھوں گا اور تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر بادشاہ کی اس خاص لونڈی کو برابر فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں احمد یتیم میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت روزانہ کی طرح جب بادشاہ اندر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بادشاہ کو پاس پہنچی۔ بادشاہ اس وقت اکیلا تھا، اپنی خاص لونڈی کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکاری کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، میں مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو زبردستی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ تو غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا، ایسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا ٹھیک سمجھا۔ ادھر احمد محل میں بے حد مقبول اور سب کا چہیتا تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سب کے سامنے قتل کروایا جاتا، اس سے محل میں خام خواہ باتیں بنتی۔ بادشاہ نے سوچا، احمد کو
خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو نہ اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ قتل کا۔ خیر بادشاہ نے خود ہی غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے خاص آدمی کو بلوایا اور اس سے کہا، میں تمہیں فلاں دن جس آدمی کے ہاتھ ایک تھال بھجواؤں اس کو جلاد سے قتل کرا کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خاص خادم نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا اور کہا، جیسا آپ کا حکم بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، سٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کچھ نوکر ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ابھی فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ سے بادشاہ کے پاس لے جائے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ انہوں نے احمد کو بٹھا کر ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ تھال لے کر فلاں آدمی کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے وہ واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے یہ نوکر وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا۔ تو وہ تھال لے کر خاص خادم کے پاس چلا گیا۔ اس خاص خادم نے قتل کرنے کے لیے ایک خاص جگہ چنی ہوئی تھی تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے نوکر کو ساتھ لیا، وہاں پہنچ گیا۔ جلاد وہاں پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا اور پلک جھپکتے ہی جلاد نے نوکر کی گردن اڑا دی۔ خاص خادم نے سر کو تھال میں رکھا اور کپڑے سے اسے اچھی طرح سے ڈھانپا اور بادشاہ کی طرف لے کر چل دیا۔ ادھر احمد نوکروں کے بیچ فیصلہ کرانے میں مشغول تھا اور خاص خادم تھال لے کر ان کے پاس گزرا، لیکن جب احمد یتیم نے تھال کو خاص خادم کے ہاتھوں میں لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ دور جا چکا تھا۔ احمد یتیم جلدی سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے خاص خادم کی طرف چل پڑا۔ جب تک احمد خاص خادم کے پاس پہنچتا وہ تھال لے کر بادشاہ کے دربار میں داخل ہو چکا تھا۔ بادشاہ خاص خادم کے ہاتھ میں تھال اور پیچھے سے احمد یتیم کو آتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے تھال تو کبھی احمد کو دیکھنے لگا، اتنے میں احمد نزدیک آ چکا تھا۔ بادشاہ نے خاص خادم کو تھال سے کپڑا ہٹانے کو کہا۔ خادم نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو تھال میں رکھے سر کو دیکھتے ہی احمد یتیم کے منہ سے اپنے آپ یہ الفاظ نکل گئے، ارے یہ شخص، اسے تو میں نے۔ جب اتنے الفاظ نکلنے کے بعد احمد نے خود پر قابو پا لیا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ جو یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے احمد سے کہا، میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال خود لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ اور کیا تم اس تھال میں رکھے سر والے شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ بادشاہ نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ احمد یتیم جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے بیچ جھگڑے اور پھر ان کے درمیان فیصلے کا ذکر کیا کہ میں وہاں مشغول ہو گیا تھا اور تھال میں رکھے سر والے شخص کے بارے میں بتایا کہ اس کے فلاں لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس لونڈی نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردہ پوشی کروں۔ بادشاہ کو سارا معاملہ
समझने में देर न लगी। उस लौंडी को उसकी बेवफाई और मक्र व फरेब के जुर्म में कत्ल करने का हुक्म दे दिया और अहमद यतीम की वफादारी साबित होने पर उसको मजीद इख्तियार दिए और उसके लिए बादशाह के दिल में मोहब्बत और इज्जत व एहतराम और बढ़ गया। ये था अंजाम एक वफादार की वफा का और एक बेवफा की बेवफाई का। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइंदा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो।